جناب، امریکہ کے وینزویلا پہ حملے اور اس کے صدر کے اغوا کی کئی عالمی رہنماؤں نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قوانین اور خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چین ایک خود مختار ملک کے خلاف طاقت کے استعمال کی سخت مذمت کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے اقدامات جو ہیں وہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ اقوام متحدہ میں روسی سفیر نے کہا کہ امریکہ کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ خود کو دنیا کا مالک سمجھے اور جس ملک پہ چاہے حملہ کر دے۔ چینی مندوب نے کہا کہ کوئی بھی ملک جو ہے دنیا کا پولیس والا نہیں بن سکتا۔ یورپین یونین نے صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی اور بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے احترام پر زور دیا ہے۔ کینیڈا سمیت کئی یورپی ممالک بشمول جرمنی اور اٹلی نے واضح انداز میں امریکی حملے اور وینزویلا کے صدر کے اغوا کی مذمت کی حمایت تو نہیں کی، مگر دبے الفاظ میں بین الاقوامی قوانین کے احترام پر زور دیا ہے۔ لیکن فرانس نے طریقہ کار پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کسی حل کو زبردستی بیرونی طاقت سے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ اسپین نے بھی وینزویلا میں امریکی مداخلت کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، جبکہ کیوبا کے صدر نے سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے ریاستی دہشت گردی اور ایک مجرمانہ حملہ قرار دیا ہے۔ میکسیکو اور برازیل کی قیادت نے خبردار کیا کہ طاقت کا استعمال دنیا کو تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے، لیکن امریکہ نے اس کارروائی کا دفاع کرتے ہوئے کہا جناب کہ یہ اس کی قومی سلامتی کے لیے ضروری تھی، کیونکہ وینزویلا کے صدر پر منشیات اسمگلنگ کے الزامات ہیں۔ تاہم سلامتی کونسل کے اجلاس میں واضح ہوا کہ امریکہ کے کئی اتحادی اس اقدام سے متفق نہیں۔ وینزویلا کے صدر کے امریکی فورسز کے ہاتھوں اغوا کے بعد اب تک یہ واضح نہیں کہ امریکہ کا آئندہ کا منصوبہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ مارکو روبیو کے بیانات میں بظاہر تضاد پایا جاتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بری دور میں وینزویلا کو چلائے گا اور دوبارہ فوجی کارروائی کا انہوں نے عندیہ بھی دیا، جبکہ روبیو صاحب کا کہنا ہے کہ امریکہ نہ وینزویلا پہ حکومت کرنا چاہتے اور نہ ہی اس سے جنگ میں ہے۔ ادھر وینزویلا کے صدر کے جو نائب تھی انہوں نے عبوری صدر کے طور پہ حلف اٹھا لیا ہے۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت کی پیشکش بھی انہوں نے کی ہے۔ ویسے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس وینزویلا پہ قانونی طور پہ قبضہ یا حکومت کرنے کا حق نہیں، اور فی الحال واشنگٹن کے پاس کوئی واضح اور مربوط منصوبہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔